بحالی اس وقت ہوتی ہے عزیز بہن بھائیوں جب کوئی چیز تباہ ہو چکی ہو، جب کوئی چیز اس قابل نہ رہی ہو، یا جب کوئی چیز اپنی اصلی حالت میں نہ رہے، تو جب اس کو اصلی حالت میں لایا جائے پھر سے تو اس کو بحالی کہتے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی کام کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ خدا نے ہر انسان کو کسی نہ کسی منصوبہ کے حل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی موما کو حل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر انسان ہر مشکل، ہر موما کو حل نہیں کر سکتا۔ خدا نے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے اس دنیا میں رکھا ہے جس کو ہم نے ہی کرنا ہے، اور خدا کو اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر 7.8 بلین لوگ یا اس سے بھی زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں جو اس وقت موجودہ اس دنیا میں ہے۔ یہ غلطی کا نتیجہ نہیں ہے یا حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، خدا کا منصوبہ ہے اس دنیا کے اندر 7.8 بلین سے زیادہ لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا اور اس دنیا میں بھیجنے کا، اور اس سے کہیں زیادہ اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے۔ ہر ایک اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آیا اور اپنا اپنا رول ادا کیا، اپنے اپنے منصوبے کے تحت جس مقصد کے لیے خدا نے اس دنیا میں بھیجا اس کو پورا کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ ہر انسان کے لیے خدا کا منصوبہ الگ ہے جو اس نے ہر ایک کے لیے اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کلام خداوند میں لکھا ہے before he start he knows the end۔ تو خدا کا منصوبہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ زمین پر اختیار رکھے۔ اس کا اصل موٹیو، اس کا اصل مقصد، اوریجنل انٹینٹ اور اصل موٹیویشن اس کی یہ ہے کہ اس کی انویزیبل کنگڈم جو نظر نہیں آتی، جو آسمانی ریلم پر ہے، خدا روح ہے اور وہاں روحانی چیزیں ہیں، روحانی فرشتے، روحیں ہیں، اور خدا کے لوگ سینٹ موجود ہیں، اور خدا خود ہے وہاں، انویزیبل ہے، انسانی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا کا یہ منصوبہ انویزیبل کنگڈم کو زمین پر، ویزیبل پلانٹ پر جس کا نام زمین ہے، اور اس پر ویزیبل یعنی نظر آنے والے انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا میں اس بادشاہ کو ایکسٹینڈ کرے، یا وہی کلچر جو جیسا آسمان پر ہے ویسا ہی زمین پر۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے، اس کی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنے کا، کیونکہ نظر آئے یہ خدا کی محبت ہے، ورنہ وہ خدا خود سے ایگزسٹڈ، سیلف ایگزسٹڈ ون، اور اس نے آسمان کو پیدا کیا اور وہی اس کا تخت ہے، اور وہاں اس کے کریشن ہے، کریچر ہے، اس کی فرشتے ہر وقت اس کے حضور میں جمع رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی حمد و ستائش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے زمین پر اپنی اس بادشاہت کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے انسانی بدن تیار کیا، اور روح اس نے اپنی طرز کی روح بنا کر اس بدن کے اندر، زمین پر اس نے اس بدن کے اندر رکھا، تاکہ وہ اس دنیا میں ویزیبل کنگڈم کو پروموٹ کرنے والے اس کے نائب ہوں اور اس کے ریپریزنٹیٹیو ہوں۔ یہ ہے خدا کا اصل مقصد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر اس کا یہ منصوبہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، تبدیل ہوا ہے ہماری پوزیشن، یعنی ہمارا مقام تبدیل ہوا ہے، اگر تبدیل ہوا ہے جب آدم اور حوا نے اپنا حق اور اختیار جو اس نے انسان کو، آدم اور حوا کو دیا، یعنی آدم اور حوا کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے سارے ڈسینڈنٹ دنیا میں
جتنے 7.8 بلین لوگ ابھی تک موجود ہیں، اور اس سے پہلے آدم سے لے کر آج تک جتنے اس دنیا سے چلے گئے، اتنے لوگوں کا اور پیدا ہونے کا سبب آدم اور حوا۔ اس لیے ساری ذمہ داری ان پر جاتی ہے کہ انہوں نے ساری نسل انسانی کو اس مشکل میں ڈال دیا ان کی ایک غلطی کے سبب سے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم اپنی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب حوا اور آدم، اور اب اگر آدم اور حوا کی بات کرتے ہیں تو سارے انسانوں کی بات ہوتی ہے۔ تو جب آدم اور حوا نے اپنا حق اور اختیار شیطان کے حوالے کر دیا، جو کہ ایک بے روزگار کروبی جس کو آسمان سے گرایا گیا تھا، اس نے انسان کو دھوکہ دے کر اپنا انسان سے اس کا زمین پر جو اس کو تخت ملا تھا وہ چھین لیا، اس کی حکمرانی چھین لی، اور انسان کو اس خدا کی بادشاہی سے نکل کر جلاوطن ہونا پڑا اور بے یار و مددگار ہو کر تاریکی کی بادشاہی میں غلامی میں جا پڑا۔ اور یوں ساری نسل انسانی تب سے لے کر تاریکی کی غلامی میں پڑی ہوئی ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ سارا جہان ابلیس کے قبضے میں ہے۔ جہان جب میں کہتا ہوں تو اس ورلڈ کا سسٹم کو کہتا ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکی کی غلامی سے ہم کبھی بھی خدا کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ خدا ہمیں بھول نہیں گیا، اس نے ہمیں نکال نہیں دیا، کیونکہ اس کا مقصد کبھی بھی رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، اور اس کا مقصد کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کی کامل مرضی زمین پر پوری ہو کے رہتی ہے، اور اسی سبب سے یہ آیت مقصود آتی ہے کہ غلطیوں کے خط اس کے 4 باب کی 4 اور 5 آیت میں، لیکن جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اب جب انسان کو خدا نے بنایا، اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ خدا کا منصوبہ ہم کو پھر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح پھر سے اپنی بادشاہی میں بحال کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے ہم انسانی تاریخ دیکھیں گے کہ انسان بنا کیسے۔ انسان ہیومن جو ہے، انسان کو ہیومن کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ ہیومن 2 الفاظ کا مرکب ہے، ہیومس، مین۔ ہیومس کا مطلب ہے ڈرٹ باڈی، یعنی مٹی کا پتلا، اور مین کا مطلب ہے اسپرٹ۔ اس لحاظ سے ہم روح ہیں، ہم روح ہیں، اور مین کا مطلب ہے اسپرٹ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا پلان کیسا پلان ہے کہ روح جو نظر نہیں آتی خدا نے بنائی، جو آسمان سے ہیون سے بنا کر اس نے زمین پر بھیجی، اور زمین پر کیونکہ یہ نظر آئے اس لیے اس نے مٹی کا پتلا بنایا۔ اور تب سے یہ اصول وضع ہو گیا کہ زمین پر بدن کے علاوہ کوئی بھی روح زمین پر فنکشنل نہیں ہو سکتی، وائبل نہیں ہے اس زمین پر رہنے کے لیے۔ اس لیے کہ خدا کا منصوبہ ہی یہی ہے کہ میں انویزیبل کنگڈم کو زمین پر ویزیبل انسان کے تھرو، ویزیبل باڈی کے تھرو ایکسٹینڈ کروں۔ تو اگر روح نے ہی کام کرنا ہے تو پھر آسمان پر خدا کی بادشاہی پہلے ہی موجود تھی اور موجود ہے۔ اس لیے یہ خدا نے مقرر کر دیا کہ زمین پر بدن کے علاوہ کوئی اسپرٹ الاؤڈ نہیں ہے فنکشن ہونے کے لیے۔ اس لیے جو ہے خدا نے اس منصوبے کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کیا، کیونکہ خدا جب کہتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور وہ قانون خدا خود بھی وائلیٹ نہیں کرتا۔ خدا روح ہے، وہ بدن کے بغیر زمین پر کبھی نہیں آئے گا، اور وہ زمین پر کبھی بدن کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کو جب بھی زمین پر کام کی ضرورت پڑتی ہے
تو وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اترا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو مصر کے بادشاہ فرعون کی غلامی سے چھڑاؤں. موسیٰ سے کہا تو جا، کیونکہ خدا روح ہے، اس کو بدن کی ضرورت ہے کہ وہ اس زمین پر فنکشنل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساورن نہیں، مطلق العنان نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آل مائٹی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساورن خدا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کلام کا، اپنے قانون کا پابند ہے. وہ کبھی اپنے کلام کو وائلیٹ نہیں کرتا. اسی کا نام کریکٹر ہے. وہ اس لیے ہولی ہے کیونکہ وہ ایک ہے، ایک بات کہتا ہے وہی بات اٹل رہتی ہے. کلام خدا میں لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین پر انسان کو بنایا اور اس کے اندر اپنے جیسی روح کو رکھا. کیسے رکھا؟ سب سے پہلے اس نے انسان روح کو بنایا. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 26ویں لیٹس میک اے مین آن آر اون امیج اینڈ کیریکٹرسٹکس. اس نے اپنی طرح کی وہ روح کو بنایا. مین کا مطلب اسپرٹ. لیٹس میک مین یعنی آؤ ایک روح کو ایسا بنائیں کہ وہ ہماری طرح کی ہو. پھر خدا نے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا کہ اس نے مٹی، زمین سے مٹی کو لیا اور ایک بدن تشکیل دیا اور اس کے نوسٹرل کے اندر، نتنوں کے اندر اس نے زندگی کے دم کو پھونکا. یعنی جب سب سے پہلے نوسٹرل کے اندر اس نے اپنے روح کو پھونکا اور پھر جو روح اس نے بنائی تھی، مین کو بنایا تھا. مین کو، اس مین کا مطلب اسپرٹ کو انسان کی باڈی کے اندر رکھا. اب یہ تھا ہیون یعنی خدا روح، خدا کا روح جس کو ہم روح القدس کہتے ہیں. خدا نے اپنے روح القدس کو انسان کے اندر رکھا تاکہ انسان کی روح کے ساتھ مل کر اس کی فیلوشپ ہو اور خدا اور انسان کا ملاپ رہے، خدا اور انسان کا رابطہ رہے اور خدا کی ساورن پاور، خدا کی ساورن گارنٹی انسان کے ساتھ ساتھ رہے اور اسی ساورن پاور کے اندر وہ زمین پر حکمرانی کرے. اس نے کہا زمین کے تمام ریسورسز پر، ہوا کے پرندوں، سمندر کی مچھلیوں اور سب جانداروں پر تو اختیار رکھے. اس لیے خدا نے اس کو یہ اپنا روح بخشا اور وہ روح القدس انسان کے اندر بستا تھا. آدم نے اپنی جو حکمرانی ہے اس سے دستبردار ہوا، یعنی اس کو حوالے کر دیا شیطان کے، اس طرح کہ خدا کے کلام کی حکم عدولی کر کے، اور اس طرح وہ غلامی میں چلا گیا. تب سے خدا کے زمین پر خدا کی حکمرانی کا منصوبہ رکا نہیں، ختم نہیں ہوا، لیکن وہ کوئی دوسرا رخ اختیار کر گیا. خدا نے یسوع مسیح کے آنے کا اعلان کیا. تب سے خدا کا روح جدا ہو گیا. پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب 5ویں آیت کہ میرا روح کب تک انسان کے ساتھ مزاحمت کرتا رہے گا، کیونکہ انسان کے دل کے خیالات تو لڑکپن سے ہی برے ہیں اور خدا کا روح انسان سے جدا ہو گیا. انسان اپنے اختیار کو لوز کر بیٹھا، تاریکی کی غلامی میں چلا گیا روشنی سے نکل کر. اب یہ خدا کی بادشاہی کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا اور خدا نے کہا اب ایسا ہوگا، پہلے تو میں اس گناہ کو ڈیل کروں گا، اس گناہ کے زور کو، گناہ کی مزدوری موت، گناہ کی پاور جو ہے، گناہ کی پاور موت ہے اور موت جو ہے وہ گناہ کے سبب سے اس دنیا میں آئی. اب خدا نے کہا پہلے تو
اس کو گناہ کو ڈیل کیا جائے گا تاکہ انسان پھر سے پاک ہو, پھر سے روح القدس انسان کے اندر آ جائے, پھر سے اس کی بادشاہی کا جو ہے زمین پر قائم ہو سکے. اس لیے خدا نے پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب عورت کی نسل, یہاں اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ عورت سے ہی پیدا ہوگا یا وہ انسان جو تیرے سر کو کچلے گا. یہ ہے یسوع مسیح کی زمین پر آنے کی پہلی پیشن گوئی جو خدا نے خود کی. ہر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب کے اندر خدا یسوع مسیح کے آنے کا ذکر سنتے ہیں, لیکن خاص کر اس کو نمایاں شکل تب ملی جب خدا کے بندہ یسایہ نے یسایہ 7 اس کے 14ویں آیت میں لکھا, یوں لکھا ہے, لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. خدا انسان, مین یعنی ہیومن, خدا انسان کے اندر, یعنی وہ خدا جو عدن کے اندر آدم سے گناہ کے سبب سے جدا ہوا, روح القدس جدا ہو گیا, وہی روح القدس انسان کے اندر واپس آئے گی. یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا گیا. اور پھر 9ویں باب میں وہ یوں اس کو بیان کرتا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ خدا نے انسان جو ہے 2 چیزوں کا مرکب ہے, ہیومس مین یعنی بدن, انسانی بدن یا مٹی کا بنا ہوا پتلا, اور روح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل اس کے اندر خدا کی پیدائش کے بارے میں کیسے لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل کا فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصر تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا, جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کی ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا, سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا اور خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اسے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. اب یہ مریم کنواری ہے اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. اور لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. عزیز بہن بھائیو, ہم نے یہاں دیکھا کہ فرشتہ نے اس بات کی تکمیل کے لیے اس پیغام کو مریم تک پہنچایا ہے جو خدا نے پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان. اب یہ عورت یعنی مقدسہ ماں, حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور تیرے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھنا. جب یہاں لکھا ہے مریم نے فرشتہ سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. فرشتہ نے کہا, جواب میں کہا, اسے کہا, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اس وقت سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اب ہم نے صاف دیکھا کہ یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت, اس کو انگلش میں کہا گیا کہ the power of incarnation کے سبب سے وہ بدن مریم کے اندر مولود مقدس جو ہے وہ پیدا ہوا, اس نے جنم لیا. اور مریم نے جب تک یہ کہا نہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق موافق ہو, تب اس یسوع مسیح کا بدن اس کے اندر جو ہے وہ بننا شروع ہوا. ہم دیکھتے ہیں یسایہ اس بات کو کس طرح سے بتاتا ہے. یسایہ کا صحیفہ اس کے 9ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. یہاں کیا لکھا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا, بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھنا.
यस्सु रखना और मौलूद मुकद्दस पैदा होगा, क्योंकि उसमें इंसान के कोई अमल दखल नहीं होगा, वो हक ताला की कुदरत से पैदा होगा। और वो बदन खुदावंद यस्सु मसीह का बदन जो है वो यस्सु मसीह का बदन उसके अंदर हक ताला की कुदरत से पैदा हुआ। और आगे लिखा है, यहां लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ। यहां बदन के बारे में बयान करता है खुदा का बंदा यशायाह। बदन, जिस तरह मैंने कहा, हमने पहले इंसान का जो इंसान के बारे में पढ़ा कि इंसान दो चीजों का मरकब है, ह्यूमस मैन, यानी बदन और स्पिरिट यानी रूह। अब यहां लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का यानी बदन तौलद हुआ, बनाया गया, पैदा हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया। अब यहां बेटा बख्शा गया का मतलब है ही बख्शा जाने का, वो बेटा बख्शा गया, गिवन, द सन वॉज गिवन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं बाप में से निकला हूं और मैं जमीन पर आया हूं। बाप में से निकला, खुदा रूह है, निकला, खुदा यीशु मसीह निकला यानी खुदा का कलमा उसके अंदर से आया रूह की सूरत में। कलाम मुकद्दस उसके छठे यूहन्ना की इंजील उसके छठे बाब की 63 आयत में लिखा है कि मेरा कलाम जिंदगी भी है और रूह भी है। खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी भी है और रूह भी है, और वो बात जो वो करता है वो जिंदगी भी है और रूह भी है। खुदा का कलमा रूह की सूरत में जमीन पर बख्शा गया। खुदा ने जो कहा था वो भेजा। अब बदन मरियम, मुकद्दसा मरियम से मिला, और खुदा का बेटा यानी क्राइस्ट आसमान से, यीशु खुदा से निकला। अब यीशु ने क्राइस्ट को लीगल करार दे दिया, यानी रूह जमीन पर बदन के बगैर काम नहीं कर सकती। इसलिए लीगल तौर पर मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर से बेटा यस्सु यानी लड़का यस्सु तवल्लद हुआ। बदन उसने तैयार किया, मुकद्दसा मरियम के बतन से वो बदन तैयार हुआ, और आसमान से रेजिडेंट आया रेजिडेंसी में रहने के लिए। अब यीशु ने क्राइस्ट यानी मसीह को लीगल करार दे दिया। अब मसीह यानी खुदा का बेटा जमीन पर काम करने के लिए, खुदा जमीन पर काम करने के लिए एलिजिबल है। अब उसने जमीन पर लीगली तौर पर आकर अबलीस के कामों को मिटाया। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो अबलीस के कामों को मिटाए। और यीशु मसीह के सबब से रूह कुदस दोबारा इस दुनिया में आया और उसने इंसान के अंदर रहना शुरू किया। अब फिर से उसकी बादशाही जमीन पर बहाल हुई। खुदा रूह कुदस जमीन के ऊपर इंसान के अंदर फिर से आया और इंसान के अंदर रहना शुरू किया। यह है खुदा की बादशाही का बहाली का मंसूबा। किस तरह खुदा ने इसको तकमील किया, लेकिन वक्त पूरे होने के, ठहराए हुए वक्त के मुताबिक। खुदा हमें अपने कलाम के वसीले से बरकत दे।